السلام علیکم، دس از ماہا سرفراز۔ یہ ویڈیو بھی ہمارے ایگریرین فیلوز کے لیے ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ ایگریکلچر آفیسر یا کسی بھی ایگری ریلیونٹ ٹیسٹ میں میکسیمم مارکس کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد کمال۔ These days Ahmed Kamal is serving as a scientific officer in Ayub Agricultural Research Institute فیصل آباد۔ اس کے علاوہ ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ میں احمد کمال آفیسر کی حیثیت سے بھی کام کر چکے ہیں۔ تو آج یہ آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ ایگریکلچر آفیسر یا کسی بھی ایگری ریلیونٹ ٹیسٹ میں میکسیمم مارکس کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جی احمد پلیز بتائیے گا ان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ میڈم۔ فرسٹ آف آل میں نے اپنی پریپریشن کا سٹارٹ بی ایس سی فرسٹ فورتھ سیمسٹر کے بیسک نوٹس جو ہے نا ان کی اچھی طرح اسٹڈی سے آغاز کیا۔ اس کے بعد پھر جو مجھے ٹائم ملا تو میں نے ریکمینڈیڈ بکس جو پچھلی ویڈیو میں اویس بھائی نے بتا دی ہیں ان سے اچھی طرح غور تھرو ہوا، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے ایگریکلچر آفیسر ٹیسٹ کے جو پاس پیپر ہیں نا وہ سارے ڈاؤن لوڈ کر کے پھر ان سے تھرولی میں غور تھرو ہوا ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ ایڈیشنل سورسز بھی ہیں جو میں نے کنسلٹ کی اپنی پریپریشن کے دوران۔ اچھا، احمد نے بتایا کہ انہوں نے اپنی پریپریشن کا آغاز جو ریکمینڈیڈ بکس ہیں ادھر سے کیا، بیسک نوٹس سے کیا جو ہمارے فرسٹ فورتھ سیمسٹرز کے ہیں، بی ایس سی فرسٹ فورتھ سیمسٹرز کے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو پاس پیپرز ہیں ان کو وہاں سے انہوں نے اپنی پریپریشن کا سٹارٹ لیا۔ لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور سورسز سے بھی کنسلٹ کیا تھا، تو آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے سورسز ہیں جن سے انہوں نے کنسلٹ کیا۔ جی احمد پلیز بتائیے گا۔ جی ان ریسورسز میں پہلے نمبر پہ ہے ڈفرینٹ ایگری ریلیٹڈ ویب سائٹس، پھر آتا ہے کراپ پروڈکشن پلانز اور زراعت نامہ، اکنامک سروے آف پاکستان اور 1000 MCQs۔ اچھا احمد، آپ نے بتایا ہے کہ آپ نے ڈفرینٹ ویب سائٹ سے بھی پڑھا تھا، تو ویب سائٹس آپ ہماری دیکھنے والوں کو بتا سکتے ہیں کون کون سی ویب سائٹس آپ نے دیکھی تھیں؟ جی میڈم، ان میں پہلے نمبر پہ ہے pakmcqs.com، پھر دوسرے نمبر پہ ہے geekmcqs.com، تیسرے پہ ہے ایگزام ویڈا، اور چوتھے پہ ہے agrinollegehub.com۔ اچھا احمد نے جو ویب سائٹس آپ لوگوں کو بتائی ہیں یہ بہت اچھی ویب سائٹس ہیں، ادھر سے آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے، لیکن ان ویب سائٹس پہ ڈفرینٹ سبجیکٹس کے MCQs پڑے ہوتے ہیں، تو آپ نے جو ایگریکلچر والا پورشن ہے اس میں جانا ہے، اس کے MCQs آپ لوگوں نے اسٹڈی کرنے ہیں۔ لیکن ویب سائٹس پہ کچھ MCQs ایسے ہوتے ہیں جن کے آنسرز رونگ دیے ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے وہ بھی ان کو کریکٹ کر لینا ہے، ان کو آنسرز کو اور ان MCQs کو اپنے نوٹس میں رائٹ ڈاؤن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نوٹس بنانا نہیں بھولنا آپ لوگوں نے۔ اس کے بعد احمد آپ نے بتایا کہ آپ نے ڈفرینٹ سبجیکٹس کے 1000 MCQs دیکھے تھے، لیکن سبجیکٹس تو کافی زیادہ ہیں، لائک ایگرونومی، ہارٹی کلچر، اس کے علاوہ پلانٹ پیتھولوجی، PVG ہے، تو سارے سبجیکٹس کے 1000 MCQs تو نہیں نا پڑھے جا سکتے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا اسٹوڈنٹس کے پاس، تو آپ ان کو کون سے سبجیکٹس کے 1000 MCQs ریکمینڈ کریں گے؟ بالکل میڈم، آپ نے ٹھیک کہا کہ اب ہمارے جو ہے ایگریکلچر کے 8-9 میجر ہیں، اگر ہم ان سارے میجرز کے 1000 MCQs کرنے لگ جائیں تو ہم سے تو سلیبس ہی کور نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا حل یہ ہے کہ ہر کینڈیڈیٹ ایگرونومی اور سوئل سائنس کے 1000 MCQs کمپلسری طور پہ کرے، اور پھر اگر اس کے بعد اگر ٹائم ہے تو اپنے میجر کے MCQs کر لیں 1000 MCQs۔ آئی تھنک دیٹ ول بی انف۔ اچھا، اس کے علاوہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 1000 MCQs میں بھی کافی مسٹیکس ہیں، آپ نے ان جو MCQs رونگ ہیں ان کو کریکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے آنسرز کو ڈھونڈنا ہے، کریکٹ آنسرز کو اپنے نوٹسز میں ان کو لکھنا ہے، اور وہی اگر آپ کو MCQs پیپر میں آتا ہے تو جو کریکٹ آنسر ہے آپ لوگوں نے وہی وہاں پر لگا کر آنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ احمد آپ نے بتایا ہے کہ آپ نے زراعت نامہ پڑھے اور اس کے علاوہ آپ نے کراپ پروڈکشن ٹیکنالوجیز پڑھی تھی، لیکن یہ بھی کافی لینتھی زراعت نامہ ہو جاتے ہیں کیونکہ زراعت نامہ ہر 15 دن بعد ایشو ہو جاتا ہے نا، تو اتنا لینتھی ہوتا ہے زراعت نامہ، تو اتنا اسٹوڈنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو کس طرح سے زراعت نامہ کو آپ نے پڑھا تھا یا ان کو پڑھنا چاہیے؟ میں نے آپ نے ٹھیک کہا کہ زراعت نامہ بہت لینتھی، یہ ایک زراعت نامہ ہے۔ چلیں اس کے پیجز دیکھتے ہیں، اس کے 30 پیجز ہیں،
بالکل 1000 MCQs کی طرح اگر ہم ہر ایک زراعت نامہ پڑھنے لگ جائیں یا تھارولی تو اس میں بھی ہمارا بہت سارا ٹائم ضائع ہوگا اور ہم اپنے میجر ٹاپکس کور کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ نوٹس بنانے کی صورت میں اس کو پڑھنا ہے. کوئی بھی کراپ شروع کرنی ہے, فرض کریں ویٹ ہے تو اس کا سوئنگ ٹائم, اس کا سیڈ ریٹ, اس کی ویرائٹیز, اس کا ہارویسٹ ٹائم اور اس کی ایوریج ییلڈ, یہ 4-5 اور اس کے علاوہ اس کی پلانٹ پروٹیکشن میئرز جن میں پیسٹ مینجمنٹ, ڈیزیز مینجمنٹ آتی ہیں. یہ آپ میجر پیرامیٹرز پہ فوکس کریں اور انہی کو اپنے نوٹ بک میں لکھیں. آئی تھنک دیٹ ول بی انف. ادروائز آپ کا جو آپ گہرائی میں جاتے جائیں گے تو آپ کا آپ مین اپنے مقصد سے بھٹکتے جائیں گے. اچھا, احمد نے آپ کو بڑی اچھی بات بتائی ہے کہ آپ نے نوٹس بنانے ہیں زراعت نامہ میں سے. زراعت نامہ میں سے نوٹس اگر آپ بنائیں گے تو بہت اچھا رہے گا, کیونکہ ہر زراعت نامہ میں چیزیں رپیٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے کنفیوژن سے بچنے کے لیے نوٹس ضرور بنانے ہیں. اور جو کراپ پروڈکشن پلانس ہوتے ہیں وہ تو کافی چھوٹے سے ہوتے ہیں, چند پیجز پر مشتمل ہوتا ہے. کراپ پروڈکشن پلان جس طرح سے یہ ویٹ کا ہے, گندم کا میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں, یہ تھوڑے سے اس میں بس پیجز ہوتے ہیں. تو یہ تو آپ لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں, لیکن کرنے لازمی ہے آپ لوگوں نے. اور اس کے علاوہ احمد آپ نے بتایا کہ اکانومک سروے آف پاکستان آپ نے دیکھا تھا, تو لیکن اس کے بھی کافی زیادہ چیپٹرز ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس تو اس طرح کنفیوز ہو جائیں گے, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو اکانومک سروے آف پاکستان کا کون سا چیپٹر ان کو کرنا ہے, یا آپ نے کون سا چیپٹر کیا تھا؟ میڈم یہ آپ نے بہت اچھا کویشچن شوٹ کیا ہے. تو بالکل اکنامک سروے آف پاکستان اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں فائنانس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ, تو اس میں بہت سارے چیپٹر ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ اس کو دیکھ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں, وہ اس کو پہ ٹچ ہی نہیں کرتے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے پورے اکنامک سروے آف پاکستان کو نہیں پڑھنا, آپ نے صرف اس کا ایگریکلچر والا پورشن ہے, ایک پورا ایک اسپیسیفک چیپٹر ہے ایگریکلچر سے ریلیٹڈ, جس کی ہیڈنگ بھی ایگریکلچر ہے. صرف آپ نے وہی چیپٹر کرنا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا جو لیٹسٹ اکانومک سروے ہے, اکانومک سروے آف پاکستان, اس کا جو ایگریکلچر والا چیپٹر ہے اس کی ویڈیوز بنا کر 4 چھوٹی ویڈیوز ہیں اسی چینل پر پڑی ہوئی ہیں, آپ لوگ جا کر وہ بھی دیکھ سکتے ہیں, وہ کافی ریلیونٹ ویڈیوز ہیں. اس کے علاوہ آپ کو میں ایک چھوٹی سی سجیشن دینا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ آپ جب پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو MCQs صرف MCQs کا ایک آنسر نہ یاد کیا کریں, بلکہ MCQs کو ہر اسپیکٹ سے پڑھنے کی کوشش کیا کریں, اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کیا کریں, کیونکہ انٹرویو کو کریک کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. اب آپ پیپر تو کریک, فار ایگزامپل ٹیسٹ تو کریک کر لیں گے, لیکن اس کے بعد آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ انٹرویو کی علیحدہ سے تیاری کریں. تو اس لیے آپ تھارولی چیزوں کو اسٹڈی کیا کریں, اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کیا کریں, ٹھیک ہے. اچھا احمد, آپ اسٹوڈنٹس کو لاسٹ میں اگر کوئی سجیشن دینا چاہیں تو پلیز. جی میڈم, میں اسٹوڈنٹس کو کہنا چاہوں گا کہ آپ ہارڈ ورک اپنا جاری رکھیں, کنسسٹنٹ رہیں, اور اپنے ساتھ جو بھی پڑھیں اس کے ساتھ ساتھ نوٹس بناتے رہیں, اور اپنے آپ پہ یقین رکھیں, اور اللہ اپنے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. اچھا احمد, اس کے علاوہ یہاں پر میں اسٹوڈنٹس کو ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جی کے جو آتا ہے نا ٹیسٹ میں 20 مارکس کا جی کے, اس کو کس طرح سے اسٹڈی کر سکتے ہیں؟ میڈم ہم ایگریکلچر کے اسٹوڈنٹ ہیں, سب کا ایک ہی جیسا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, ہمارا جی کے کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا. لیکن میں جہاں تک میری بات ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم امتیاز شہادت کی یہ جو بھی لیٹسٹ ایڈیشن ہے اس کے پاس پیپر کر لیں, اور پاس پیپر بھی زیادہ دور کے نہیں, صرف 2022 اور 2023 کے پاس پیپر کر لیں تو دیٹ ول بی انف. PPSC انہی بھی پاس پیپرز میں سے جی کے والے سوال بھی رپیٹ کر دیتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک ویب سائٹ ہے پاک MCQs کے نیم سے, آپ نے MCQs کر لینے ہیں جی کے پاک MCQs ویب سائٹ سے بھی. پاک MCQs جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ بھی جو ڈیپتھ میں MCQs ہیں آپ نے ان کو بالکل نہیں کرنا, جو سپرفیشل کویسچنز ہوتے ہیں, کیونکہ جو پیپر سیٹ کرنے والا ہے اس کو پتہ ہے کہ ایگریرینز آر ناٹ ایکسپرٹ ان جی کے. تو آپ لوگوں نے اس لیے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا, پاک MCQs سے MCQs پڑھیں. اس کے علاوہ احمد نے بہت اچھا آپ کو بتایا کہ جو لیٹسٹ پیپر ہوتے ہیں امتیاز شاہد کی بک سے وہ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے جو کرنٹ نیوز ہیں ان کو ضرور دیکھنا ہے, لائک یوکرین کا جو ہیڈ ہے اس ٹائم کون ہے, اس طرح کے MCQs, ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی تھا. آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہو تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں ڈراپ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.